بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بلوغ المرام میں ہم پڑھ رہے تھے، باب الآنیہ ہم نے ختم کیا، اور آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ باب ازالۃ النجاست و بیانها۔ نجاست کا بیان اور نجاست کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو جیسے کہ ہم پہلے بیان کرتے ہیں، مختصر خلاصہ پہلے بیان کر دیتے ہیں اور اس کے بعد احادیث پڑھتے ہیں تاکہ مسائل کلیئر ہوتے چلے جائیں۔ تو نجاست کس کو کہتے ہیں؟ عمومی طور پر یہ ہے کہ گندگی کو ہم نجاست کہتے ہیں، یا یوں کہیے کہ ہر وہ چیز جس کا کھانا حرام ہے اور وہ کھانا اس کی گندگی کی وجہ سے حرام ہے، تو ہم اس کو بھی اسی طریقے سے نجس میں شامل کرتے ہیں۔ نجاست کو دور کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نجاست جب دور کی جاتی ہے تو اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ ہم پہلے جو پڑھ چکے ہیں اس میں ایک چیز ہم نے پڑھی تھی حدث، اور حدث ہم نے کہا تھا کہ مثلا میرے جسم میں کسی جگہ پہ گندگی نہیں لگی ہے، لیکن مجھے ابھی کچھ پاکی کی ضرورت ہے، لیکن جسم میں کوئی گندگی نہیں ہے، وہ تھا حدث۔ اس میں مثلا میرا جسم صاف ہے لیکن میرے اوپر غسل کرنا واجب ہے، میرا جسم پاک ہے لیکن مجھے وضو کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب نجاست کی بات ہو رہی ہے، یعنی میرے جسم پہ یا میرے کپڑے پہ یا میری جگہ پہ کچھ لگا ہوا ہے جس کا وجود ہے، جس کا کچھ وجود ہے۔ وہ لیکوڈ میں ہو سکتا ہے اور وہ جو ہے اپنے طور پر وجود رکھنے والی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب اس کو جب ہم نے دور کرنا ہے، تو جب ہم وہاں پہ بات کر رہے تھے کہ میں نے غسل کرنا ہے، میرے جسم میں کچھ لگا نہیں ہے لیکن مجھے غسل کرنا ہے، کچھ لگا نہیں ہے لیکن مجھے وضو کرنا ہے، وہاں پہ نیت ضروری تھی، ٹھیک ہے، نیت ضروری تھی۔ اب یہاں پہ نیت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے پاک رہنا ہی ہے، کسی بھی صورت میں مجھے پاک رہنا ہے، اور جو چیز میرے جسم پہ لگی ہوئی ہے یا میرے کپڑے پہ لگی ہوئی ہے اس کو میں نے دور کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو مثلا فقہا، چونکہ فقہا جو ہے وہ فرضی باتیں کرتے ہیں بعض دفعہ، تو فقہا نے ایک مثال دی ہے، کہا کہ اگر کوئی شخص ہے کہیں باہر اوپر لٹکا ہوا ہے اور اس کے جسم پہ کپڑے پہ کہیں گندگی لگ گئی ہے اور اس کو نہیں پتا ہے، اس کو نہیں پتا ہے، اوپر سے بارش ہو گئی ہے اور وہ گندگی صاف ہو گئی ہے، اب اس نے نیت بھی نہیں کی ہے تو اس کی گندگی صاف ہو گئی ہے، یہ فقہا نے مثال دی ہے۔ لیکن جب میں اس مثال کو دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آ گئی، اور حدیث کیا ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، وہ اپنا عبایا، جو اپنا پردے کی چادر جو اس نے پہنی ہوئی تھی، وہ اتنی لمبی پہنتی تھی تاکہ پیر قدم جو ہے وہ نظر نہ آئیں، اور وہ اتنی زیادہ بڑی تھی کہ وہ نیچے لٹکتی تھی اور جس زمین پہ گھسکتی تھی زمین پہ لگتی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں گزرتی ہوں تو بیچ میں نالیاں بھی آ جاتی ہیں، بیچ میں گندی جگہ بھی آ جاتی ہے، تو اب یہ میرے کپڑا وہاں پہ بھی لگ جاتا ہے، تو اب کیا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے پاک مٹی جب آتی ہے تو وہ اس کو پاک کر دیتی ہے، یعنی اس عورت نے نیت نہیں کی ہے لیکن اس کے باوجود اس کو پاک کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کی چیز کے لیے نیت نہیں ہے، لیکن وضو کے لیے یا جس چیز کا اب میں کسی عبادت کے لیے کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو وہاں پہ نیت کا ہونا ضروری ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں نجاست ہے یا نہیں ہے وہاں پہ، یا یہ چیز نجس ہے یا پاک ہے، اس کے بارے میں بعض دفعہ شک ہو جاتا ہے، اور اس میں کئی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں۔ ہم بنیاد اصل پہ ڈالیں گے کہ اصل ہمارا کیا ہے، یعنی بعض دفعہ ہمیں یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ چیز پاک ہے، لیکن بعد میں سوچتا ہوں کہیں نجس تو نہیں ہو گئی ہے، تو اصل یہ ہے کہ وہ چیز پاک ہے، اور نجاست بعد کے اندر شک میں آئی ہے تو شک شریعت کے اندر نہیں آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ چیز کے بارے میں مجھے اصل یہ ہے کہ یہ نجس ہوئی تھی، پتہ نہیں اس کے بعد میں نے اس کو دھویا کہ نہیں دھویا، مجھے یاد نہیں پڑ رہا ہے، تو اب اصل یہ ہے کہ وہ نجس ہے اور مجھے اب اس کو دھونا ہے اور اس کو صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے۔ اسی طریقے سے انسان پیشاب اور پخانہ یہ اللہ رب العزت نے انسان کی ضروریات میں سے رکھی ہیں، اور یہ دونوں نجس ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ مسئلہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر پیشاب اور پخانے کے راستے سے کچھ اور بھی آ جاتا ہے تو وہ سب کے سب نجس میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے بچہ اور بچی جو ابھی دودھ پی رہے ہیں ان کے پیشاب کے بارے میں بھی بات چیت ہوتی ہے، تو بچی کا پیشاب جو ہے اس کو دھونا پڑتا ہے، اور جو بچے کا پیشاب ہے اس کے اوپر چھینٹے مارنے کے ساتھ ہی وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ نجس نہیں ہے، اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے، اور اس کے پاک کرنے کا طریقہ وہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی صرف وہ مدت ہے جب تک بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے، اور اس میں یہ کہ عام طور پر جو بیٹا ہوتا ہے وہ محبوب زیادہ ہوتا ہے، لوگ اس کو زیادہ اٹھاتے ہیں اور زیادہ اس میں پرابلم ہو سکتی ہے۔ میری اور آپ کی آسانی کے لیے شریعت نے اس طرح کی چیزیں ہمیں دی ہیں۔ اسی طریقے سے جانور ہیں، اور جانوروں کا گوبر اور جانوروں کا پیشاب، اور خاص طور پر وہ جانور جن کو ہم ذبح کر کے کھا لیتے ہیں، اور اگر جانور ہیں ایسے تو ان کا گوبر اور پیشاب جو ہے وہ نجس نہیں ہے، اس کو نجس نہیں قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے منی کے حوالے سے کہ انسان کی جو منی ہے یہ بھی پاک ہے، یہ طاہر ہے، لیکن اس کی صفائی کا طریقہ وہ ابھی آئے گا کہ وہ کیسے ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مادہ ہوتا ہے جس کو مزی کہتے ہیں، جو ابھی انسان اپنی بیوی کے پاس گیا ہے لیکن ابھی ابتدائی کچھ جو ہے سٹیج ہے، انسان اپنی مباشرت تک نہیں پہنچا ہے، تو اس صورت میں بعض دفعہ ایک مادہ جو ہے وہ انسان کے جسم سے نکلتا ہے اور اس کو مزی کہا جاتا ہے، جو لذت کے ساتھ نکلتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور ہوتی ہے جس کو ودی کہتے ہیں۔ ودی جو ہے وہ چھوٹا پیشاب جب انسان کرتا ہے تو اس کے آخر میں بعض دفعہ ایک مادہ جو ہے وہ نکلتا ہے اس سفید رنگ کا، اس کو ودی کہا جاتا ہے۔ اور یہ مزی اور یہ ودی دونوں یہ نجس ہیں، جب یہ آئیں گے یا کپڑے پہ لگیں گے یا کسی جگہ پہ بھی لگیں گے، جسم پہ لگیں گے، اس کو دھونا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کی قے ہے، آدمی اگر انسان کے جسم سے کچھ باہر آیا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاک ہے اور اس کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کتے کے حوالے سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں، خنزیر کے حوالے سے بھی، اور یہ دونوں نجس چیزیں ہیں۔ البتہ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال جاتا ہے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے، جن میں سے 1 مرتبہ وہ مٹی کے ساتھ دھونا، یہ ایک ہمارے سامنے مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ہے درندے، وہ درندے جو چیر پھاڑ کرتے ہیں، جو انسان کے لیے اس کو خطرناک ہوتے ہیں اس کے لیے۔ اور اسی طریقے سے وہ پرندے جو شکار کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہیوی پرندے جو ہیں، بڑے پرندے جو ہیں، اور وہ پانیوں پہ آتے ہیں اور بہت ساری جگہ پہ آتے جاتے ہیں،
تو ان کی نجاست کو بھی نجاست نہیں کہا گیا ہے، شریعت نے ان کو نجس نہیں کہا ہے، بلکہ ان کو کہا ہے کہ وہ بھی طاہر ہیں۔ بلی کے حوالے سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بلی کا جوٹا جو ہے وہ بھی نجس نہیں ہے بلی، اور وہ بھی پاک ہے۔ اسی طریقے سے گھریلو استعمال کا گدھا اور خچر، گھریلو استعمال کا گدھا اور خچر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ان پہ سوار ہوتے تھے، اور سواری کے بعد جو ہے وہ اپنے جسم کو دھوتے یا وہ نہیں تھے، کیونکہ یہ بڑا مشقت کا کام ہے جو انسان ان کو استعمال کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایسا کرے۔ ایک اور مسئلہ ہے جس کو ہم جلالہ کا نام دیتے ہیں، اور جلالہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا جانور جو اکثر نجاست کھاتا ہے، جو اکثر نجاست کھاتا ہے، مثلا گوبر وغیرہ، گند وغیرہ جو ہے وہ اس کے اندر پڑتا ہے اور وہ کھاتا ہے، تو اس کو جلالہ کہا جاتا ہے جس کی اکثر خوراک نجاست ہو۔ جو کبھی کبھی منہ ڈال دیا وہ نہیں، لیکن جس کی اکثر خوراک نجاست ہو اس کو جلالہ کا نام دیا جاتا ہے، اور جلالہ کا کھانا پینا جو ہے اس کو حرام کہا گیا ہے۔ جلالہ اس کا کھانا پینا اس کو حرام کہا گیا ہے، لیکن اس کو استعمال کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، آپ اس کو پکڑ کے رکھیں چند دن، اور اس کی قید محدود نہیں ہے کہ کتنے دن، آپ چند دن اس کو اپنے پاس پکڑ کے رکھیں اور اس کو صاف اور اچھا کھانا کھلائیں۔ جب اس کی حالت آپ کو اچھی لگنے لگ جائے، جب وہ آپ کو معلوم لگنے لگ جائے کہ اب اس کے اندر گندگی اور نجاست نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد آپ اس کو بھی کھا سکتے ہیں، اسی طریقے سے اب ہم پڑھتے ہیں، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور یہ چند ایک چیزوں کا خلاصہ جو ہے جن کو ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے رکھ دیں، ان کو بیان کرنے کے بعد اب حدیث کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا باب ازالت النجاست و بیانها، باب ہے نجاست کو ختم کرنے، و بیانها، اور نجاست کو بیان کرنے کا باب۔ دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ نجاست کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، دوسرا یہ کہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نجاست ہے اور یہ نجاست نہیں ہے۔ دو چیزیں انہوں نے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ یہ ترتیب بڑی عمدہ ہے کہ شروع میں پانی کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور اس کے بعد پانی جس برتن میں آتا ہے اس برتن کی بات کی گئی ہے، اور اس کے بعد پانی سے ہم نے جس کو صاف کرنا ہے اس کی بھی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر پانی خود نجس ہے، اور اس کی نجاست کو ہم نے دور کرنا ہے، تو اب اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے کہا تھا پانی نجس کب ہوتا ہے؟ جب اس کے 3 اوصاف میں سے کوئی وصف چینج ہو جائے، اس کا رنگ، اس کی بو اور اس کا ذائقہ، اس میں سے کوئی ایک اگر چینج ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی نجس ہے۔ اور اب یہ ہے کہ اگر دھوپ پڑنے کی وجہ سے یا ہوا کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ 3 اوصاف ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، تو اب پانی پاک ہو گیا ہے۔ یا یہ ہے کہ اس نجس پانی میں ہم نے اور پانی ملایا، اور وہ اتنا پانی ہو گیا کہ اب اس کے اندر نجاست جو ہے وہ تغیر اور وہ تبدل جو ہے وہ ختم ہو گیا زیادہ پانی کی وجہ سے، تو بھی پانی کو اس طریقے سے بھی پاک کیا جاتا ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ پانی بہت زیادہ ہے، لیکن پانی کے ایک کونے سے بدبو آ رہی ہے یا ذائقہ چینج ہے یا کچھ ہے، باقی تمام سائڈوں سے پانی ٹھیک ہے، تو وہ سائڈ سے پانی نکال دیا جاتا ہے، اور جب وہ اس کی بدبو یا وہ سارے 3 اوصاف میں سے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس پانی کو بھی پاک پانی سمجھا جاتا ہے۔ اور چوتھا طریقہ جدیدہ ہے، جو آج کے دور کا نیا طریقہ ہے، وہ کیمیکلز اور مختلف طریقوں کے ذریعے سے پانی کو صاف اور پاک کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی پانی جو ہے وہ اس کی نجاست کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو پانی تھا کہ جس کے ذریعے سے ہم نے آگے کسی چیز کی نجاست کو دور کرنا ہے۔ اب یہاں پہ
ایک قاعدہ ہے اور وہ ہم سمجھ لیں تاکہ آگے باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے کلیئر ہوتی چلی جائیں. ایک قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز میں اصل کیا ہے کہ پاک ہے. ہر چیز اصل یہ ہے کہ پاک ہے. اور حلال و حرام میں اصل یہ ہے کہ حلال ہے. اور جس کے حرام ہونے کی بات ہے تو اس کی دلیل چاہیے, اور جس کے نجس ہونے کی بات ہے تو اس کی دلیل چاہیے. اسی طریقے سے عبادات میں اصل یہ ہے ساری بتا دی گئی. اصل یہ ہے کہ اس کے کرنے کی دلیل ہونی چاہیے. اگر عبادت کے کرنے کی دلیل نہیں ہے اور پھر کی جا رہی ہے تو وہ بدعت میں شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اصل عبادات میں یہ ہے کہ وہاں پہ ہمیں دلیل چاہیے, اور جس کی دلیل نہیں ہے وہ چیز جائز نہیں ہے عبادات میں. تو بہرحال یہ تو ضمناً بات کر دی میں نے. تو پاکی ناپاکی میں اصل ہر چیز پاک ہے. اس کے نجس ہونے میں دلیل چاہیے, اگر واقعتاً نجس ہے تو پھر اس کی بات کریں گے, اور شک ہے تو بھی اصل پاکی ہے. حلال و حرام میں ہر چیز اصل یہ ہے کہ پاک ہے, اور اگر حرام ہے کی بات ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے, اور شریعت نے وہ دلائل بیان کی ہیں کہ فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں. اب ایک قاعدہ ہے ہمارے سامنے, کہتے ہیں ہر نجس چیز حرام ہوتی ہے. ہر نجس چیز حرام ہوتی ہے, لیکن ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی ہے. لیکن ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی ہے. ہر نجس حرام ہے اور ہر حرام نجس نہیں ہے. اس کے بعد حدیث پڑھتے ہیں. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا اخرجہ مسلم والترمذی وقال حدیث حسن صحیح. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, سئلہ پوچھا گیا, عن الخمر شراب کے بارے میں, تتخذ خلا کیا اس کو بنایا جا سکتا ہے, خلن سرکہ بنایا جا سکتا ہے, قال لا آپ نے فرمایا نہیں. اخرجہ مسلم اس کو مسلم نے روایت کیا ہے, والترمذی اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے, وقال حدیث حسن صحیح اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے, یعنی حدیث صحیح ہے اور مسلم کے اندر موجود ہے. اور مسئلہ اس کے اندر جو بیان کیا جا رہا ہے وہ شراب کے بارے میں مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. اب شراب کیا نجس ہے یا نجس نہیں ہے, اس پہ اس کی وجہ سے یہ حدیث آئی ہے ہمارے یہاں. اور شراب کے بارے میں جو اصل یہ ہے کہ شروع کے اندر شراب جو ہے وہ حلال تھی اور لوگ اس کو استعمال کرتے تھے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. فرمایا کہ تم کھجوروں سے اور انگوروں سے شراب اور رزق حسن جو ہے وہ پاتے ہو. تو یہ مختلف پھلوں سے, تو اس کو شراب کو اس وقت یہ کی بات ہے جب یہ حرام نہیں تھی, حلال تھی. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا جس مرحلے میں یہ کہہ دیا قرآن کریم نے کہ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. فرمایا اس کے اندر بہت زیادہ گناہ ہے لیکن اس کے اندر منافع بھی ہیں. لیکن آگے کیا کہا, فرمایا کہ اس کا منفعت جو ہے اس کا نقصان جو ہے اس کی منفعت سے بڑا ہے, یعنی اس کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہے. اکبر من نفعہما, تو لہٰذا اس کا دوسرا مرحلہ آیا کہ جب اس کو پینے سے کہہ دیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس میں کچھ منفعت بھی موجود ہے. اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے جس مرحلے میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. جب تم نے شراب پی ہے اور نشے کی حالت میں آ گئے ہو, اب تم نماز کے قریب نہیں جانا ہے, اللہ کے سامنے نہیں آ سکتے ہو. یہ تیسرا مرحلہ تھا. تو یہ مراحل کے ذریعے سے بات چیت ہو رہی ہے. اور چوتھا مرحلہ جب آیا
تو اس وقت کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. رجس یہ نجس ہے اور من عمل الشیطان ہے، شیطان کے کاموں میں سے. یعنی ایسا کرنا یہ شیطان کے کام ہے اور یہ نجس ہے، اور اس سے تم اپنے آپ کو روک لو. یہ شراب ایک نشہ تھا، اور اس نشے سے روکنے کے لیے شریعت نے یہ تدریجی مراحل ہمارے سامنے رکھے ہیں. یہاں سے مجھے اور آپ کو ایک سبق یہ ملتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی شخص چھوٹے موٹے کسی نشے میں مبتلا ہے تو اس سے اس کو نکالنے کے لیے بتدریج کام کریں، نہ یہ کہ آپ اس کے لیے آج ہی سے ہی ختم کر دیں تاکہ وہ ایک دفعہ آپ کی باتوں سے متنفر ہو جائے اور بعد میں دور چلا جائے. یہ بات ٹھیک ہے، اگر کوئی کر سکتا ہے تو شراب آج بالکل حرام ہے، آج مراحل نہیں ہے، آج بالکل حرام ہے. تو اس کے لیے ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم کہہ دیں کہ آپ کے لیے حرام ہے. لیکن اگر کوئی شخص نہیں چھوڑ سکتا ہے اور مراحل کے ذریعے سے چھوڑتا ہے تو اس کو ہم ایک اعتبار سے اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ مراحل کے ذریعے سے ہی اس کو چھوڑیں، لیکن اس کو چھوڑنا ہے. اب شراب جو ہے یہ اصل میں کیا کرتی ہے؟ شراب کیا کرتی ہے؟ انسان کے دماغ کو معاف کر دیتی ہے. انسان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے. انسان کے سامنے بہن اور بیوی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. انسان کے سامنے اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو تمیز ختم ہوتی ہے یہ ایک چیز کے استعمال سے ہوتی ہے جو بطور لذت اس نے استعمال کی ہے، بطور لذت اس نے استعمال کی ہے. وگرنہ بعض دفعہ دوائیوں کے ذریعے سے بھی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کسی اور اس سے بھی ہو جاتی ہے. تو اس کو ہم حرام نہیں قرار دے سکتے ہیں. حرام جو چیز ہے اس کے لیے ہم نے ساتھ میں یہ لفظ یوز کرنا ہے کہ جب انسان کی عقل کے اوپر پردہ آ جائے اور وہ پردہ بھی ایک لذت کے طریقے کو حاصل کرتے ہوئے آئے تو اس کو ہم شراب کہتے ہیں. اور پھر یہ کہ شراب کے لیے کسی نام کی ضرورت نہیں ہے یا کسی خاص چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کہا گیا کہ کل مسکر خمر، فرمایا ہر نشہ آور چیز وہ شراب ہے، ہر نشہ آور چیز شراب ہے. یہ حدیث کے الفاظ کہ ہر نشہ آور چیز وہ شراب ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ نشہ ہے، لیکن یہ کون سا اتنا بڑا نشہ ہے میرے بھائی. اور پھر یہ بھی الفاظ ہیں کہ جس شراب کا تھوڑا پینا نشہ دیتا ہے اس کا زیادہ پینا بھی نشہ ہے. جس کا زیادہ پینا نشہ دیتا ہے اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے. کہ اگر تھوڑا پیتے تو نشہ نہیں آتا ہے، وہ آپ کو نہیں آتا ہے، اصل میں تو نشہ ہے اس کے اندر. تو لہٰذا تھوڑا پینا بھی حرام ہے اور زیادہ پینا بھی حرام ہے. اس لیے کوئی چیزیں جو ہیں کہ ہم کہتے ہیں اس کے اندر تو نشہ برائے نام ہے، معمولی چیز ہے اور اس کے اندر کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، تو وہ بھی ساری انہی شراب کی چیزوں میں آتی ہے. اور شراب کے بارے میں کیا کہا ام الخبائث، تمام خباثتوں کی ماں ہے. اور پھر اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مفتاح کل شر، کہ یہ ہر شر کی چابی ہے، کنجی ہے. ہر شر یہیں سے شروع ہوتا ہے، اس کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. اور جو شخص شراب کے قریب جاتا ہے، شراب پیتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہا ہے حدیث کے اندر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شراب پیے اس کے کوڑے لگاؤ، دوسری مرتبہ پیے پھر کوڑے لگاؤ، تیسری مرتبہ پیے پھر کوڑے لگاؤ، اور چوتھی مرتبہ کہا اس کو قتل کرو. چوتھی مرتبہ اس کے قتل کے الفاظ ہیں. اگرچہ بعض لوگوں نے اس قتل کی بات نہیں کی ہے لیکن حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں. سنن ابو داؤد کی روایت ہے جس کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پھر قتل کرو. کیونکہ جو بندہ اتنی کی بات اتنے کوڑے لگنے کے بعد بھی وہ رکتا نہیں ہے، اب وہ اس معاشرے کے لیے اور یہاں کے لیے ایک گندگی اور بیماری بن چکا ہے، اب اس کا ختم ہونا ضروری ہے. لہذا نشہ آور چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے. اب ہم اپنی حدیث کی طرف آتے ہیں کہ حدیث کے اندر اس شراب کے بارے میں بات کی گئی ہے، لیکن یہاں پہ بات یہ ہے
کہ شراب کیا نجس ہے یا نہیں ہے. اب کچھ علماء کرام نے اس کو نجس کہا ہے اور کچھ علماء کرام نے اس کو نجس نہیں کہا ہے، دونوں طرف بات آئی ہے. لیکن جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ہم اس کا سرکہ بنا لیں تو آپ نے فرمایا لا، نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سے بچنا ہے اور اس کی نجاست ہے، یعنی ہم اس کی نجاست کی طرف بات کریں گے کیونکہ حدیث موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر شراب پڑی رہی پڑے وہ خود بخود جو ہے وہ چینج ہو گئی، اس کے اندر جو ہے سورج کی تپش یا کسی اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے اس کے اندر چینجنگ آ گئی ہے، یا پھر یہ ہے کہ کسی نے اس کے اندر چینجنگ کی ہے، اس کو کی ہے کہ اس کے اندر نشہ اور وہ ساری چیزوں کو ختم کر دیا ہے. آج کے دور کے اندر تو بہت زیادہ آسان ہے. تو اس طرح سے اگر کر دیا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر بھی شراب کے قریب نہیں جانا، یہ زیادہ بہتر ہے، اور اس طرح کی باتیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے. کیونکہ یہاں پہ کیا ہوا ہے، شراب کو انہوں نے کہا کہ کیا ہم سرکہ بنا لیں، یعنی اس کو چینج کر لیں، اس کو سرکہ بنا لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا، نہیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ صرف سرکہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکہ تناول فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الادام الخل، کتنا اچھا ہے سالن یہ اس کا سرکہ. تو سرکہ جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو استعمال کرنا تو صحیح ہے، لیکن شراب کو اس طریقے سے کنورٹ کر کے پھر بھی استعمال کرنا پھر بھی صحیح نہیں ہے. لہذا یہ ہر طرح کی نجاست ہے اور اس سے ہمیں ہر اعتبار سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اگر کپڑے پہ شراب لگ جاتی ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے، اس کو صاف کرنا ضروری ہے. تو یہاں سے ہمیں جو مسائل سمجھ میں آئے اس حدیث سے، پہلا مسئلہ تو یہ سمجھ میں آیا کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے، اور جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ شراب حرام نہیں ہے اور وہ اس پہ بات کرتا ہے تو شریعت کے اندر کہا گیا کہ وہ شخص مرتد ہے. اس کو توبہ کے بارے میں کہا جائے گا، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر مرتد کی جو سزا ہے اس کو وہ سزا دی جائے گی. دوسری بات کہ اگر شراب کپڑے پہ، بدن پہ، کسی جگہ پہ لگتی ہے تو اس کو اس کا پاکی کا جو طریقہ ہے وہ اس کے لیے اختیار کیا جائے گا، اس کے اوپر پانی بہایا جائے گا اور اس کو صاف کیا جائے گا. اسی طریقے سے اگر شراب جو ہے بننے سے پہلے شراب جو ہے اس کو قبل اس کے کہ وہ شراب بنے، شراب بننے سے پہلے اگر اس کو کسی اور چیز میں کنورٹ کر دیا گیا ہے. شراب کس کی بنتی ہے؟ انگور اور اسی طریقے سے کچھ پھلوں کی بنتی ہے، اور یہ سارے حلال ہیں، صحیح ہے. اور ابھی وہ شراب نہیں بنی ہے، ابھی اس کے مرحلے میں ہے، ابھی اس کے اندر نشہ نہیں آیا ہے یا نشے پر اس سے پہلے ہی آپ نے اس کو چینج کر دیا ہے، تو اس صورت میں اس کے جواز کی بات کرتے ہیں. لیکن اگر اس کے بعد اس کو کنورٹ کر بھی دیا جائے تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. تو یہ چیز تھی کہ شراب جو ہے وہ نجس ہے اور شراب کو سے ہمیں پاکی اختیار کرنی چاہیے. آگے فرمایا وعنہ قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه فانها رجس متفق عليه. یہاں پہ ایک لفظ یوز ہوا ہے، آپ اگر دیکھیں تو کہا وعنہ اور راوی کا نام نہیں لیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ پہلی حدیث کے اندر جو راوی ہے انس بن مالک، وہی راوی یہاں پر بھی ہے. یہ بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ اس انداز میں بھی بعض دفعہ احادیث کو آگے بیان کرتے ہیں. تو فرمایا وعنہ یعنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں لما جب کانا یوم خیبر جب تھا خیبر کا دن، جب خیبر کا دن تھا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ابا طلحہ ابو طلحہ کو، فنادا اور اس کو آواز دی، ان کو آواز دی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی ورسولہ اور ان کے رسول، ینہیانکم
وہ دونوں تم کو منع کرتے ہیں عن لحوم الحمر الاہلیہ گھریلو گدوں کے گوشت سے فإنها بے شک وہ رجس نجس ہے فإنها بے شک وہ رجس نجس ہے متفق علیہ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلی بات کیا کی؟ کہا کہ جب خیبر کا دن تھا، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود خیبر کے اندر موجود تھے، اور وہ وقت ہے سن 7 ہجری کا، اور یہ سن 7 ہجری میں محرم کا اینڈ ہے اور سفر کی ابتدا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے۔ اور اس سے پہلے سن 5 ہجری میں جب غزوہ احزاب ہوا تھا تو یہود کو یہاں سے نکالا گیا تھا اور وہ خیبر کے میدان میں جا کر کے بسے تھے۔ اب سن 7 ہجری میں ان کو خیبر سے جا کر کے نکالا جا رہا ہے، تو جو لوگ بھاگ گئے نکل گئے وہ چلے گئے، اور جو باقی رہ گئے ان کے ساتھ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاہدہ ہو گیا، اور وہ یہ کہ وہ جو زمین ہے وہ مسلمانوں کی ہے اور وہ اس کے اوپر کھیتی باڑی کریں گے، اور اس کا جو منافع آئے گا وہ آدھا آدھا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 ہجری میں ان کو خیبر سے بھی جلاوطن کر دیا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے۔ اور اہل کتاب کی بات بھی ہوئی ہے کہ اہل کتاب کو جزیرہ عرب سے نکال دیا۔ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس دن، کیا حکم دیا؟ ابو طلحہ کو۔ اب یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ خیبر کے دن کی بات ہو رہی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ابو طلحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اونچی آواز دی، جیسے کوئی بندہ دور ہو تو اس کو اونچی آواز میں پکار کر کے بات کرتے ہیں، تو یہ اونچی آواز میں پکار کر کے بات کی اور آگے وہ مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کسی ایک کو مخاطب کر کے اور بات سب کو بتانی ہوتی ہے، بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب کو بات بتانے کے لیے یہ طریقہ بھی اختیار کر رہے ہیں، اور اس طرح کے طریقوں سے مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر بات جو ہے وہ بیٹھ جائے۔ تو تعلیم کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک صحابی کو آواز دی اور پھر اس کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور شریعت کے جو احکامات ہیں ان کا اعلان بھی ہونا چاہیے، اسی انداز میں ان کو اعلان کر کے بات جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں منع کرتے ہیں عن لحوم الحمر الاہلیہ کہ جو گھریلو گدے ہیں ان کے گوشت سے تمہیں منع کرتے ہیں۔ اب گھریلو گدوں کے استعمال سے نہیں کہا ہے، گھریلو گدوں کے گوشت سے منع کیا ہے، گوشت سے منع کر دیا گیا۔ یہ کتنی واضح حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ اور جب بعض ملکوں میں اور ہمارے ہاں بھی جب گدا لوگ کھانے لگ گئے، یعنی لوگوں نے اس کو ذبح کر کے دینے لگ گیا، تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو صاحب ذبح کر رہے تھے، وہ کہہ رہا ہے کہ گدا کو رکھنا اور گدے کی کمائی کھانا، اور اس طرح کی کافی سارے دلائل دے کر کے وہ بات کر رہا ہے کہ جناب جب یہ جائز ہے تو اس کو کھانا کیوں نہیں جائز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام انہوں نے گدے کو استعمال کیا ہے اور اس کے اوپر سواری کی ہے، لیکن کھانے سے یہاں پہ منع کر دیا گیا ہے، اور واضح طور پر ہے کہ اس کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے۔ فَإِنَّهَا رِجْسٌ کیونکہ وہ نجاست ہے، کیونکہ وہ نجاست ہے اور اس نجس کو ہم نہیں کھا سکتے، لہذا ان کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب گھریلو گدوں کو کے گوشت کو ہمارے لیے حرام کیا ہے تو کیا جنگلی اور وحشی گدے وہ ہمارے لیے حلال ہیں؟ تو ہاں بالکل، جو وحشی گدے ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں، جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ سمندر کے اندر اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کی شکل گدے کی طرح ہے تو سمندر کے بارے میں کیا کہا ہے؟ الحل میتۃ، اس کا مردار سارے کا سارا وہ حلال ہے۔ تو لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ بحری جو گدا ہے وہ بھی صحیح، اور جو جنگلی اور وحشی ہے وہ بھی صحیح،
البتہ جو ہمارے سامنے جو ہمارے گھریلو استعمال کے اندر آتے ہیں جو گدے ہمارے سامنے، یہ کھانے حلال نہیں ہیں کسی بھی صورت میں۔ اس کے بعد آخری جو لفظ ہے کہا کہ فَإِنَّهَا رِجْسٌ، یہ نجاست ہے۔ کیا یہ نجاست ہے؟ گدھے کے بارے میں کہا کہ گدھا نجاست ہے، یا اس کے گوشت کے بارے میں کہا ہے؟ تو یہ اس کے گوشت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ گوشت جو ہے وہ نجس ہے، گدھے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ جب یہاں منع کر دیا گیا جنحیانی، کہا کہ تمہیں منع کرتے ہیں، جب کسی چیز سے منع کر دیا جائے تو اس میں اصل یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہو گئی ہے جب منع کر دیا جائے کسی چیز کے بارے میں، تو یہ اصل یہ ہوتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ اس کے استثنائی حکم بھی موجود ہیں، بعض صورتوں میں استثنائی صورتحال بھی آتی ہے کہ جناب منع کیا ہے لیکن وہ منع اس درجے میں نہیں جا رہی ہے کہ جس درجے میں ہم اس کو حرام قرار دیں۔ تو یہ حدیث کے اندر ہمارے سامنے گدوں کے گوشت کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ وہ ہمارے لیے نجس ہے۔ البتہ جیسے پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ گدے کو استعمال کرنا، اس کے اوپر جانا آنا، وہ ہمارے لیے بالکل صحیح ہے۔ اور اس کو شامل کرتے ہیں اسی طریقے سے طوافین جو کہا تھا بلی کے بارے میں کہ وہ جو ہماری ضرورت کے ہیں، اگر ہمارے ساتھ ہر ٹائم رہتے ہیں تو اگر ہم ان کو نجس قرار دیں تو ہم ان کے اوپر چڑھتے ہیں اور سارا کچھ، اور وہ سارے ہمارے لیے مشکل بن جائے گی۔ اس کے بعد آگے وعن عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنن وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه اخرجه احمد والترمذي وصححه۔ عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں قال، انہوں نے فرمایا خطبنا، ہمیں خطبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بمنن، منا میں، وهو على راحلته، اور وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم على راحلته اپنی سواری پر تھے، آپ اپنی سواری پر سوار تھے، وَلُعَابُهَا، اور اس سواری کا لعاب جو ہے، یسیلو وہ بہ رہا تھا، علی کتفی میرے کندھے کے اوپر، وہ لعاب جو ہے میرے کندھے کے اوپر بہ رہا تھا۔ اخرجہ احمد، اس کو احمد نے روایت کیا ہے، وہ ترمذی، اور ترمذی نے، وہ صححہ، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ یہاں پہ چند باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو خطبہ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ خطبہ منا میں دیا ہے، جبکہ حج کے موقع پر جو خطبہ ہے وہ خطبہ کہاں ہے؟ عرفہ کے اندر، عرفہ کے میدان میں خطبہ ہے، اور یہ خطبہ منا میں آپ دے رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خطبے جو تھے وہ دو طرح کے تھے، ایک خطبہ راتبہ اس کو کہنا چاہیے یا اصلی خطبہ کہنا چاہیے، اور ایک خطبہ عارضی اور ضرورت کے تحت جب خطبہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ لوگ آ گئے، اور وہ آ کر کے ایک فاطمہ عورت تھی جس نے چوری کر لی، اور اس کے بارے میں سفارش کرنے کے لیے آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، اور تم دوسری فاطمہ کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ تو اسی طریقے سے کئی ایک مواقع پر جب اس طرح کے مواقع پیش آئے تو آپ اس پہ بات کر دیتے تھے۔ تو یہ منا کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ یہ بتانے کے لیے کہ اب کنکریاں کیسے مارنی ہیں، آج کے دن کے کون کون سے اعمال ہیں، کیسے کیسے کرنے ہیں، تو وہ معاملہ تھا۔ اسی طریقے سے ایک خطبے کا تذکرہ آتا ہے جو آپ نے 12 تاریخ کو دیا ہے، یعنی 12 تاریخ کو یہ خطبہ کہ آج کے دن اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے، اور جو رہنا چاہتا ہے وہ کل تک رہ سکتا ہے، اور اس کے بعد حج کے آگے جو اعمال ہیں ان کو ایسے ایسے کرنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے خطبے تھے، اور یہ خطبہ عید کے دن تھا اور حج کی تعلیم کے لیے تھا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی راحلتہ اپنی اونٹنی پر دیا ہے، اور آپ کی اونٹنی جس کا نام تھا قصوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی عصبہ کے نام سے تھی، جو کہ کسی اور سفر میں اس کا تذکرہ آتا ہے، اور اس سفر کے اندر جو تذکرہ آتا ہے
وہ قصوہ کا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی قصوہ اونٹنی کے اوپر تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جانوروں کے اس طریقے کے نام بھی رکھے جاتے تھے اور پتہ ہوتا تھا کہ یہ اونٹنی اور یہ سواری۔ اور اس کے بعد جو یہاں پہ مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تھے اور میں اس کے نیچے تھا اور میرے کندھے کے اوپر اونٹنی کا جو لعاب ہے وہ میرے کندھے کے اوپر گر رہا تھا، یعنی اس جانور کا لعاب جو ہے وہ طاہر ہے۔ اب یہ جانور کون سا ہے؟ یہ جانور وہ ہے جو کھایا جا سکتا ہے، جس کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کا لعاب جو ہے وہ پاک ہے۔ اب یہ ہمیں سمجھ کیسے آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی نہیں ہے کچھ اس میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہی نہیں ہے، کہ پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ تو اس کے بعد یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نہ کہا ہو، آپ نے اس کے بارے میں کچھ نہ کہا، آپ کے سامنے ہوا اور آپ خاموش ہو گئے ہو، اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کر لیا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ بات صحیح ہے، اگر غلط ہوتی تو آپ چپ نہ رہتے، آپ ضرور اس پہ بات کرتے، تو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اب یہ کہ اب ایک چیز آپ کے سامنے ہوئی ہے لیکن وہ کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایسے ہوا، تو ہم وہاں پہ ایک اور جملہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت کا اقرار ہے کہ اللہ رب العزت کو تو معلوم تھا کہ یہاں پہ یہ شریعت کا مسئلہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت، جیسے کہ بہت سارے مسائل ہیں جن میں صحابہ کرام فرماتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے لیے کھرچنا ضروری ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر ہے اور اسی کپڑے میں نماز پڑھ لوں، نہیں میرے بھائی، اس کو کھرچنا اور اس کو صاف کرنا جو ہے، اس کو ایسے کر لینا اور مل لینا، کھرچ لینا، یہ ضروری ہے تاکہ وہ گندگی جو ہے وہ چلی جائے۔ جیسے کہ تھوک ہے، کوئی بھی شخص اپنے کپڑے کے اوپر تھوک کر کے پھر اس کو رکھی نہیں رکھتا ہے، لیکن تھوک کو کوئی نجس بھی نہیں کہتا ہے، تو لہذا اس کو صاف کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس منی کو بھی ہم نے صاف کرنا ہے، لیکن آج کل کے ماحول میں عام طور پر ایسی منی نہیں ہوتی ہے جو کہ انسان کے کپڑے پر جم جائے اور اس کو کھرچا جا سکے، تو اس لیے آج کل جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ اس کو دھونا ہی پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس کے کپڑے کے اندر مل جائے گی ہے، اب اس کو دھونا ہی پڑتا ہے، لہذا اس کو دھونا ضروری ہے۔ البتہ اگر اس کا کوئی نشان یا کوئی اثر وہاں پہ باقی رہ گیا دھونے کے باوجود بھی تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نشان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو دھونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ہم نے بات کی ہے جیسے پہلے بھی کہ اس کے علاوہ پیشاب ہے، اس کے علاوہ مزی ہے، اس کے علاوہ ودی ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو نجس ہیں اور ان کو دھونا جو ہے وہ ضروری ہے، چاہے کپڑے میں لگے، چاہے جسم میں لگے، چاہے کسی جگہ پہ لگے، کسی بھی چیز پہ اس کو اگر وہ لگتی ہے تو اس کو دھونا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں ہمیں ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اس گندگی کو اپنے ہاتھ سے صاف کر رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اس گندگی کو اپنے ہاتھ سے صاف کر رہی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے خامد کی خدمت کرے، اور بعض لوگ یہ ایک نعرہ دیتے ہیں اور اس طرح کی بات گونجتے ہیں کہ جناب بیوی کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ خامد کے کپڑے دھوئے، خامد کی خدمت کرے، خامد اپنا نظام آپ خود کرے۔ نہیں میرے بھائی، جو ہمارے جو شریعت محمدیہ کا جو طریقہ تھا، جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ دیا اور جو شروع سے چلا آ رہا ہے، وہ یہی ہے کہ خامد باہر کے کام کرتا ہے اور بیوی جو ہے وہ گھر کے کام کرتی ہے، اور اس طریقے سے دونوں جو ہے یہ پہیا جو ہے زندگی کا اس طریقے سے چلتا ہے۔ اور اب تو صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ بیویاں باہر کے کاموں میں بھی شریک ہوتی ہیں، لیکن گھر کے کاموں میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، لیکن باہر کے کاموں میں شریک ہوتی ہیں، گھر کے کاموں میں ہم کہتی ہیں کہ جناب ہم تو اس کے مسئول نہیں ہیں کہ ہم یہ کام کریں اور یہ کام نہ کریں، جبکہ حقیقت میں عورت کا کام وہ گھر کا ہے اور باہر کا کام وہ مرد کا ہے۔ اس کے بعد آگے جو حدیث آ رہی ہے
عن ابی السمح رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يغسل من بول الجاریة ويرش من بول الغلام اخرجہ ابو داود والنسائی وصححہ الحاکم۔ ابو السمح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغسل دھویا جائے گا من بول الجاریتی لڑکی کے پیشاب سے، لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا، ویرش اور چھڑکا جائے گا پانی من بول الغلامی بچے کے پیشاب کو، بچے کے پیشاب کے اوپر پانی چھڑکا جائے گا۔ اخرجہ ابو داود، اس کو ابو داود نے روایت کیا ہے، والنسائی اور نسائی نے، وصححہ الحاکم اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس روایت کے شروع میں ابو السمح ایک راوی حدیث ہیں جو کہ صحابی ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا تھا، آزاد کردہ غلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اور ان سے یہی ایک روایت جو ہے وہ مروی ہے، یہی ایک روایت ان سے مروی ہے۔ اور اس روایت کے اندر جو موضوع ہے وہ موضوع ہے بچہ اور بچی کے پیشاب کا، اور وہ موضوع اس وقت تک ہے کیونکہ باقی احادیث، جب ہم باقی احادیث کو اس حدیث کے ساتھ ملاتے ہیں تو ہمیں اس وقت اس معنی کی صحیح سمجھ میں آتی ہے کہ یہ معنی کب تک ہے، اس وقت تک جب تک بچہ روٹی کھاتا نہیں ہے، جب تک بچہ صرف اپنی ماں کے دودھ پہ ہی گزارا کرتا ہے، اس وقت تک بچے کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کے پیشاب کے اوپر چھڑکا جائے گا پانی کو، اور پانی جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے اوپر چھڑک دے، اور اس کے بعد وہ کپڑا جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور یہ جیسے میں نے کہا کہ شریعت کی تیسیر ہے، کہ شریعت نے میرے اور آپ کے لیے یہ آسانی دی ہے کہ ہم اس آسانی کو لے سکتے ہیں کہ اگر بچوں کو بندہ عام طور پر زیادہ اٹھایا جاتا ہے، اور بچی کے لیے ایسا نہیں کہا گیا ہے۔ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں کہ بچی کے لیے کیوں نہیں ہے اور بچے کے لیے کیوں ہے، اور وہ علماء کرام نے بیان بھی کی ہیں، اور لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے حدیث ہے، شریعت ہے، اور ہم حکمتوں کے پیچھے نہیں پڑیں گے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پیچھے پڑیں گے۔ آج کل جو یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے عام طور پر کہ لوگ حکمتیں بیان کرتے ہیں، لوگ ڈاکٹروں کی باتیں بیان کرتے ہیں، لوگ غیر مسلموں کی باتیں بیان کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی یہی ہے۔ نہیں میرے بھائی، ہمارے سامنے کسی اور کا معیار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصل ہمارے سامنے معیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہونی چاہیے، اور اس میں ہمیں کوئی فائدہ ملے یا نہ ملے، ہمیں کوئی نقصان ہو یا ہمیں کوئی فائدہ ہو، اس کے اندر ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے ہر صورت میں، اور ہم نے اس کو ہی لینا ہے۔ ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے، ورنہ آگے 2 احادیث تھیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کو بھی پڑھیں گے، اور آگے کا باب جو ہے وہ باب الوضو باقاعدہ طور پر شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اللہ اپنے دین کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد